نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خيارهم أو كما قال عليه السلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج ایک مرتبہ پھر ضمیر نقوی جعفری کے جنازے کے موقع پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تطہیر میں گستاخی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں سیدنا ابوبکر صدیق کی گستاخی ہوئی اور اس سے پہلے لاہور میں پریس کانفرنس کے ذریعے اصحاب رسول کی، خلفائے راشدین کی، امہات المومنین کی، بنات نبی کی گستاخی اور بے ادبی کی گئی، اور اس کے بعد 10 محرم کو شارع قائدین پہ بھی سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں انتہائی گستاخی کی گئی۔ جناب، پوچھنا یہ ہے آخر یہ گستاخی صحابہ کرام کے خلاف کیوں ہوتی ہے؟ صحابہ کرام کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، صحابہ کرام کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، خصوصاً ابوبکر صدیق پہلے مسلمان اور پہلے صحابی اور پہلے مومن اور پہلے متقی ہیں۔ ابوبکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت نص قطعی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ کہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ کہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ کہا۔ اس صدیق کی شان میں گستاخی جس صدیق نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کا طریقہ اصول بتا دیا، ایک راستہ بتا دیا کہ نبی کا کلمہ ایسا پڑھا جاتا ہے، جس صدیق نے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، اس صدیق کے بارے میں گستاخی کی جائے اور وہ گستاخی کرنے والا آرام سے عیش سے بیٹھا ہوا ہو۔ اس گستاخی کرنے والے کی گستاخ کی مذمت نہیں ہوتی ہے، مرمت نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، گستاخی کرنے والے گستاخی کرتے رہے اور ان کی مذمت اور مرمت نہیں ہوئی، تو پاکستان میں فرقہ واریت ہوگی، پاکستان میں قتل و غارت گری ہوگی، پاکستان میں خون خرابہ انتشار ہوگا، اور یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک بات ہوگی اور ملک کے امن و امان کے لیے بھی انتہائی خطرناک بات ہوگی۔ ہم پوری درد دل سے حکومت سے، انتظامیہ سے، ایجنسیوں سے اور اسی طرح سرکاری اداروں سے کہتے ہیں ان گستاخوں کو نظر میں رکھا جائے، ان کی مرمت کی جائے، انہیں سزا دی جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، ان کو فوجی ایکشن پلان کے مطابق فوجی عدالتوں میں ان کا کیس چلا جائے اور سزا دی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس کی شان میں گستاخی جس امیر معاویہ نے نبی پاک کے جوتے صحیح کیے، جس امیر معاویہ نے نبی پاک کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کیا، جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے کہنے پر نبی پاک کے خطوط لکھے، جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی عبارتیں، آیتیں اور سورتیں لکھی، جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ام حبیبہ جس کا نام حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ حضور کے نکاح میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے ایک دن کہا تھا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں امیر معاویہ تشریف لائے، سفر سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی کے سر میں مٹی صاف کر رہی تھی، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام حبیبہ کیا تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آقا، دنیا کی بہن اپنے بھائی سے اتنی محبت نہیں کرتی ہوگی جتنا میں اپنے بھائی امیر معاویہ سے محبت کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا ام حبیبہ اکیلے تم محبت نہیں کرتی ہو،
اللہ اس کا رسول بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ جس امیر معاویہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اے اللہ امیر معاویہ کے سینے اور پیٹ کو علم سے بھر دے، یہ تب فرمایا تھا جب ایک سفر میں امیر معاویہ حضور کے ساتھ سوار تھے۔ حضور پاک نے پوچھا اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آقا میرا سینہ اور پیٹ آپ کی پیٹھ کے ساتھ لگ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ حضور نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم دے۔ حضور نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے، اے اللہ معاویہ کو ذریعہ ہدایت بنا، معاویہ کو مشعل راہ بنا۔ حضور نے فرمایا اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جہاں لوگ نفس نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، اللہ امیر معاویہ کو پر ایک نور کی چادر بچھائے گا۔ جس امیر معاویہ کے لیے حضور نے 6 دعائیں دی ہیں، جس امیر معاویہ نے 20 سال تک شام کے گورنر کے حیثیت سے کام کیا ہے، اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی ہے، جس امیر معاویہ نے 20 سال تک امیر المومنین اور امام المسلمین ہونے کے ناطے سے نصف دنیا سے زیادہ کے خطے پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، جس امیر معاویہ نے بحری بیڑا ایجاد کیا، جس امیر معاویہ نے سمندروں کو چیرا، جس امیر معاویہ نے قسطنطنیہ جیسے خوبصورت علاقے کو فتح کر کے اسلام کے دامن میں ڈالا، جس امیر معاویہ نے ملتان تک، کابل تک، آپ کے کندھار تک، آپ کے پشاور تک، آپ کے سکھر تک، آپ کے سندھ تک صحابہ کو بھیجا اور یہاں صحابہ نے محمد کا کلمہ پہنچایا۔ اس امیر معاویہ کی شان میں گستاخی ہو اور گستاخ آزادانہ گھومتے پھرتے رہیں، حکومت ٹس مسئلہ ہے، حکومت ہمارے علماء، ہمارے طلباء، ہمارے مجاہدین اور ہمارے لوگوں پر تو FIR جلدی کاٹتی ہے، ہمارے نام تو 4 شیڈول میں جلدی آتے ہیں، ہمارے نام تو تھانوں میں جلدی آ جاتے ہیں۔ یہ گستاخ حکومت کو نظر نہیں آتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے ان گستاخوں کے خلاف کڑی سزاؤں کا اعلان کرے۔ اور اسی طرح پنجاب اسمبلی نے جو تحفظ بنیاد اسلام کے نام پر جو بل پیش کیا تھا، اس بل کو جلد از جلد منظور ہونا چاہیے اور پاکستان کی تمام صوبائی اسمبلیوں سے پاس ہونا چاہیے، نیشنل اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے، اس کو قانونی کی حیثیت مل جانی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس طرح کی گستاخی کرنے والے، صحابہ کی گستاخی، نبی کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی کرنے والے گستاخوں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان جن کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، حضرت ابو سفیان جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر آج جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو بھی امن دی جائے گی۔ وہ ابو سفیان جو جنگ حنین میں شریک رہا، جنگ طائف میں شریک رہا، اسی طرح جنگ یرموک میں شریک رہا، وہ حضرت ابو سفیان جس نے جنگ یرموک میں اپنی ایک آنکھ اسلام کی سربلندی کے لیے شہید کروائی، وہ ابو سفیان جس نے جنگ حنین میں اپنی دوسری آنکھ اسلام کی سربلندی کے لیے شہید کروائی، جس نے اسلام کی خدمت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اسلام کو قبول کیا، جن پر بھروسہ اور اعتماد کیا، جن کو صحابیت کا شرف اور مقام حاصل ہوا۔ تو صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ہیں، صحابہ کرام اسلام کی اساس ہے، صحابہ کرام اسلام کا معیار ہے، صحابہ کرام نبی کی نبوت کے چشمدید گواہ ہیں، صحابہ کرام رسول اللہ کی رسالت کے چشمدید گواہ ہیں، صحابہ کرام حضور کے اعمال اقوال افعال کے چشمدید گواہ ہیں۔ حضور اگر نماز پڑھاتے تھے پیچھے صحابہ کرام ہوتے تھے، حضور پاک حج کے لیے جاتے تھے ساتھ صحابہ کرام ہوتے تھے، حضور پاک جہاد میں جاتے تھے ساتھ صحابہ کرام ہوتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دن کے اعمال و اقوال کو دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، اور حضور کی سیرت شریعت سنت کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کی تعریف کی ہے، تطہیر کی ہے، تصدیق کی ہے۔ صحابہ کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون اولئک هم الصادقون اولئک هم الصدیقون اولئک حزب اللہ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے حضور سے فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ حضور سے اللہ نے فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ اللہ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى
صحابہ کے لیے تقوی لازم ہے، جیسے برف کے لیے ٹھنڈک لازم ہے، آگ کے لیے تپش لازم ہے۔ ٹھنڈک برف سے الگ نہیں ہو سکتی ہے، تپش آگ سے الگ نہیں ہو سکتی ہے، صحابہ سے تقوی، طہارت، دیانتداری الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ کی تعریف میں قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، 1250 آیات اللہ نے قرآن میں صحابہ کی تعریف کے بارے میں کہا ہے۔ تو صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ پر شک کرنا، صحابہ کی توہین کرنا، صحابہ کی گستاخی کرنا قرآن کی گستاخی ہے۔ اس لیے کہ آج مسلمانوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس، بریلویوں کے پاس، آل حدیثوں کے پاس، خود شیعوں کے پاس جو قرآن موجود ہے، یہ قرآن جو کتاب کی شکل میں ہے، اس کو کتاب کی شکل میں جمع کرانے والے صحابہ کرام ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو رائے دی، اے امیر المومنین آپ قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کریں۔ حضرت ابو بکر نے جمع کیا، حضرت عثمان نے اس کو تقسیم کروایا، اشاعت کروائی، اس کو بہت سارے نسخوں میں بنا کر پھیلایا۔ حضرت عمر مجوز قرآن ہیں، حضرت ابو بکر جامع القرآن ہیں، حضرت عثمان ناشر القرآن ہیں۔ اگر آج یہ قرآن جو ہماری لائبریری میں، ہماری مسجد میں، ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں، آپ کی مسجد میں یہ قرآن کتاب کی شکل میں ہے، اگر یہ صحیح ہیں، اصحاب مصطفیٰ صحیح ہیں، اگر اصحاب مصطفیٰ پر شک کیا جائے، اللہ اعوذ باللہ اس قرآن پر شک ہو جاتا ہے، اس قرآن سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، دین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، شریعت سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اور صحابہ کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ضروری ہے، واجب ہے، لازمی ہے، یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے۔ صحابہ کا دفاع اللہ نے کیا۔ میں نے جو آیت پڑھی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ 17ویں پارے کی سورہ حج کی آیت ہے۔ اللہ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، سب سے پہلے اہل ایمان صحابہ کرام ہیں، جن کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے 88 مرتبہ قرآن میں خطاب فرمایا۔ یہ سب سے پہلے مومن ہیں، سب سے پہلے اہل ایمان ہیں، ان کی ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ تو ان کا دفاع اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ کا دفاع فرقہ واریت نہیں ہے، صحابہ کا دفاع تخریب کاری نہیں ہے، صحابہ کا دفاع دہشت گردی انتہا پسندی نہیں ہے، صحابہ کا دفاع عین ایمان ہے، اور صحابہ کا دفاع پورے دین کا دفاع ہے۔ صحابہ دشمنی پورے دین کی دشمنی ہے۔ آخر میں پھر ہم اس میڈیا کے ذریعے حکومت سے، انتظامیہ سے، ایجنسیوں سے، سرکاری اداروں سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں، ان گستاخوں کو پکڑا جائے، انہیں سزا دی جائے، اور سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ پاکستان میں آئندہ کبھی کوئی آدمی صحابہ کی گستاخی کی جرات نہ کر سکے۔